صبح بخیر، ایک مرتبہ پھر آپ کی میزبان یسریٰ خان حاضر خدمت۔ آج 2 رمضان المبارک دنیا بھر میں مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے روزہ اختیار کر چکے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد، کچھ گھنٹوں بعد ناظرین وہ لمحہ بھی آئے گا جس کی خوشخبری یقیناً ہمیں دے دی گئی کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری پروردگار سے ملاقات کے وقت۔ تو یقیناً افطار کے وقت جو خوشخبری سنائی گئی، یہ نوید دی گئی، تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے میرے رب کی؟ یہ وہ وقت ہے ناظرین جب روزے دار کی گئی دعا ہر حال میں میرا رب ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور روزہ دار تو اللہ کو اتنا پیارا ہے، اتنا عزیز ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ تو ناظرین جب روزہ رکھیں تو صرف اور صرف دل میں بات یہی ہو کہ میرے رب کو راضی کر لینا ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ مہمان ہم سے رخصت ہو جائے، ہم سے جدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اسی مہمان کے وسیلے سے۔ بتاتی چلوں رمضان کریم کی آمد کے حوالے سے، استقبال رمضان کے حوالے سے جو ہم نے لاسٹ پروگرام کیا، آپ کی فیڈ بیک ہمیں موصول ہوئی، آپ نے ہمیں مختلف انداز میں اپنی رائے کا اظہار کیا کہ ہم چاہتے ہیں ہم نعت کمپٹیشن دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ قرأت کمپٹیشن دیکھیں، ہم چاہتے ہیں آپ اس نعت خواں کو بلائیں، ہم چاہتے ہیں ان سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی رائے ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، سب سے زیادہ پرائرٹی، ہم آپ کی رائے، آپ کی فیڈ بیک ہی کو دیکھتے ہیں۔ اور اسی بنیاد پر ہم نے فیس بک پر اناؤنس کیا کہ آفیشیلی ہم ایک کمپٹیشن نعت خوانی کا کرنے جا رہے ہیں رمضان کریم میں۔ صبح بخیر یہ سیگمنٹ نعت خوانی کے حوالے سے ہوگا، جس میں عمر 15 سے 20 سال ہم نے بتائی کہ اس ایج گروپ کی نعت خواں اگر سمجھتی ہیں ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ آن سکرین آ کر اپنی صلاحیت کا اظہار کرنا چاہتی ہیں، کہ وہ بہترین انداز میں ثنا خوانی کر سکتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ یہ ٹائٹل اپنے ساتھ لے جائیں کہ وہ بہت ہی اچھے انداز میں خوش الحانی کے ساتھ ثنا خوانی کرتی ہیں، تو صبح بخیر کے دروازے ان سبھی کے لیے کھلے ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ جج کس کو مقرر کیا جائے، وہ کون ہوگا جو یہ فیصلہ کرے کہ ان تمام ثنا خوانوں میں سے کون بہترین ہے، کون حقدار ہے فائنل پروگرام تک پہنچنے کے لیے۔ فارمیٹ کچھ یوں ناظرین کہ ہر ہفتے 4 ثنا خواں یہاں آئیں گے، جن میں سے کوئی ایک ثنا خواں سلیکٹ ہوگا، کوالیفائی ہوگا فار دی فائنل ایپیسوڈ، جو کہ ہمارے 4th ویک آف رمضان میں آپ سے ملاقات کرے گا، اور پھر کوئی ایک بن جائے گا بہترین ثنا خواں اس کمپٹیشن میں سے، جس کو ہم کر لیں گے حاصل۔ اب جج کون ہے، ساری بات یہ تو آپ کی جانی پہچانی ثنا خواں ہیں جن کو آپ اتنی محبتوں سے نوازتے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں مجھے کوئی تعارف دینے کی ضرورت ہی نہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ سب کی محبتیں ان کے ساتھ ہر لمحہ موجود ہوتی ہیں، اور آپ ہی کی پرزو فرمائش پر ہمارے ساتھ موجود ہیں حریہ فہیم صاحبہ۔ آئیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رمضان مبارک، رمضان مبارک۔ آپ کو بھی مبارک ہو بہت بہت، اور تمام دیکھنے والوں کو بھی۔ تشریف رکھیے۔ رمضان کریم کی جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہم پلان کر رہے تھے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، تو جہاں اسکالرز کے حوالے سے بات ہوئی کہ اپنی اصلاح کرنی ہے، کچھ سیکھنا ہے، وہیں ہم نے سوچا کچھ افطار کی بھی تیاری ہو، تو پھر بات یہ آتی ہے کہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس جذبے سے ہم کیسے محروم رہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے صبح بخیر میں ہم کچھ ایسا سیٹ اپ نہ کریں جہاں ہمیں موقع ملے اپنی روح کو غذا بخشنے کا، ہماری روح کو تقویت بخشنے کا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ مقابلہ ثنا خوانی، اور یقیناً حریہ باجی سے بہترین کوئی ثنا خواں ہماری نظر میں نہیں، جو اتنے پیارے انداز میں۔ سب کی دعائیں ہیں، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ججمنٹ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ بالکل بالکل، اس بات پر میں بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ اتنی بڑی بات جب کسی مقابلے میں، چلیں ہم تو ہوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور جب وہ وقت آتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ کون فائنل تک پہنچا، تو آپ لوگوں کے چہرے جو ہو رہے ہوتے ہیں کہ کس کا دل دکھایا جائے۔ ہاں اب صحیح فیصلہ بھی دینا ہے، لیکن پھر بھی بچے ہیں اور نئے پڑھنے والے، ہم جو سوچ رہے ہیں ہمارے مطابق اگر کوئی اچھا پڑھ رہا ہے، ہم جو سمجھ رہے ہیں چیز کو، اب کچھ پتہ نہیں کہ دوسرے لوگ اس چیز کو غلط نہ سمجھتے ہوں اور وہ یہ سوچیں کہ انہوں نے غلط ججمنٹ کر دی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں وہ اس کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ اچھا باجی، آج 4 ثنا خواں، پھر اسی طرح نیکسٹ صبح بخیر میں 4 ثنا خواں، 3rd میں بھی 4 ثنا خواں، جن میں سے ایک ثنا خواں آپ کریں گے سلیکٹ، اور جو 3 سلیکٹ ہو جائیں گے وہ ہمارے جو فائنل پروگرام ہوگا اس میں حاضر ہوں گے۔ آج 4 ثنا خواں ہیں، ان کو بلاؤں، ایک ایک کر کے دعوت دوں، اس سے پہلے ان کے لیے کیا آپ کی گائیڈنگز ہوں گی اور کن کن بنیاد پر ججمنٹ ہوگی، کلام کتنا اہمیت رکھتا ہے، کون سے شعر پڑھیں، کتنا پڑھنا ہے، کتنا منٹ ان کے پاس ہے؟ اوور ٹو یو۔ ایسا ہے کہ گائیڈنس مقابلے میں نہیں دی جاتی، جب وہ پڑھ لیں گی اس کے بعد میں بتا سکتی ہوں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا۔
پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے پروگرامز کیو ٹی وی پہ آتے رہے ہیں سکھانے کے حوالے سے بھی, ججمنٹ کے حوالے سے بھی, نعت خوانی کے حوالے سے. تو ان بچیوں نے اگر وہ پروگرامز دیکھے ہوں گے تو یقیناً انہیں معلوم ہوگا کہ نعت کس طرح پڑھی جاتی ہے. صحیح. تیسری بات یہ کہ یہاں پر جو وقت ظاہر ہے کم ہوتا ہے, ہر پروگرام میں لائیو پروگرام ہے, تو وہ کوشش یہ کریں کہ ایک نعت کا پہلا مصرع دوسرا مصرع پڑھنے کے بعد ایک انترا لے لیں, ایک شعر لے لیں اور اس کے بعد پھر وائنڈ اپ کر لیں. تو اس سے ہوگا کہ ان کو بھی باقاعدہ پڑھنے کا موقع ملے گا اور یہاں پر مجھے بھی ان کو سننے کا, جج کرنے کا صحیح سے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور سب سے لاسٹ بات یہ ہے کہ جب وہ پڑھ لیں گی تو پھر میں ان کو یہ بتا سکوں گی کہ انہوں نے کیا غلطی کی, کیونکہ پھر یہ ہوگا انہیں کہ ہماری غلطی کیا تھی جس کی وجہ سے ہمیں نمبرز کم ملے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو اپنی اصلاح کا بھی موقع ملے گا اور یہ تنقید برائے اصلاح ہی لیں. بالکل برائے اصلاح ہی ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہمیں کیوں کہہ دیا گیا کہ آپ نے یہ غلطی کر دی, وہ غلطی نہیں, تو بتایا اسی لیے جائے گا تاکہ وہ آگے جو جب بھی پڑھیں تو وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آئندہ نہ ہو. ہاں بالکل. تو کیا خیال ہے آغاز کیا جائے, پہلی ثنا خواہ کو بلایا جائے؟ بالکل, بسم اللہ. ناظرین ہمارے ساتھ آج موجود ہیں 4 ثنا خواہ. پہلی کنٹیسٹنٹ فیس بک پر, جیسے کہ میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں, باقاعدہ اناؤنسمنٹس ہوئی, آڈیشنز ہوئے, اس کے بعد یہ 12 ثنا خواہ ہم تک پہنچی ہیں. ایج گروپ 15 سے 20 سال. پہلی ثنا خواہ تشریف لا رہی ہیں, آپ کا نام کنزا علی. تشریف لائیے جی. ہمارے ساتھ موجود ہے کنزا علی, اور یہ کون سا کلام پڑھیں گے آئیے ان سے جانتے ہیں. وعلیکم السلام. تشریف رکھیے اور مائک لے لیجیے. کنزا سب سے پہلے یہ بتائیں کون سا کلام پڑھ رہی ہیں؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا. ٹھیک ہے جی, تو آپ بسم اللہ کریں گی اور آپ کی جج آپ کے ساتھ ہیں جنہوں نے خود یہ کلام پڑھا ہے, تو آپ کے بعد ہم چاہیں گے ان سے بھی سنیں, لیکن پہلے آپ. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی, بن کے موج کرم مصطفیٰ گئے, بن کے موج کرم مصطفیٰ گئے. حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں, حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں, سارے عالم کے مشکل کشا گئے, سارے عالم کے مشکل کشا گئے. آ گئے مصطفیٰ گئے, 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 آ گئے مصطفیٰ گئے. بن گئی ہے زمین رشک باغِ جنا, بن گئی ہے زمین رشک باغِ جنا, سج گئے آسماں کھل اٹھا گلستا, سج گئے آسماں کھل اٹھا گلستا. مانگ لو رحمتیں کھول لو جھولیاں, مانگ لو رحمتیں کھول لو جھولیاں, دین خیرات حاجت روا گئے, دین خیرات حاجت روا گئے. آ گئے مصطفیٰ گئے, آ گئے مصطفیٰ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی حریہ باجی, کنزا پڑھ چکی ہیں, اب اوور ٹو یو. کیا کہیں گی, کیا کمنٹس ان کے لیے؟ نہیں, ماشاءاللہ کانفیڈنس ہے پڑھنے میں ان کے, اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مقابلے میں آتے ہیں تو وہاں پہ گنجائش نہیں ہوتی کسی قسم کی بھی غلطی کی. غلطی تو ان کے الفاظ, ادائیگی وغیرہ بہت اچھی ہے, لیکن غلطی یہ ہے کہ طرز کی جو پریکٹس ہے وہ کم ہے. ٹھیک ہے, لیک آف پریکٹس. ہاں, تو اب دیکھتے ہیں کہ باقی جو کنٹیسٹنٹس ہیں وہ جو پڑھنے آئیں گے تو ان کے مقابلے میں انہوں نے اچھا پڑھا. معلوم ہے کہ حریہ باجی نے یہ کلام پڑھا ہے کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد حریہ باجی خود پڑھیں گی اور پھر سیکھنے کا آپ کو موقع ملے گا لائیو. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, پھر حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ.
वेलकम बैक नाजरीन, सुबह खैर। एक बार फिर आपकी मेजबान इसरा खान हाजिर खिदमत। हमारे साथ मौजूद हैं हुरिया फहीम साहिबा। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थी कंजा अली, उन्होंने कलाम पढ़ा ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली। इससे पहले मैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट को दावत दूं, नाम अनाउंस कर देती हूँ ताकि वो तैयार हो जाए। नेक्स्ट कंटेस्टेंट हमारी हैं किरण खान, तैयारी कीजिए। हुरिया बाजी, मैं चाहूंगी एक शेर अगर ठंडी ठंडी हवा का आप पेश करें। शुरू के जो या अंतरा पेश कर दूं या उस समझ में नहीं आया? आपकी मर्जी, बिल्कुल। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफा गए, बन के मौजे करम मुस्तफा गए, हल मेरी हो गई खुद ब खुद मुश्किलें, हल मेरी हो गई खुद ब खुद मुश्किलें, सारे आलम की मुश्किल कुशा गए, सारे आलम की मुश्किल कुशा गए, आ गए मुस्तफा 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 गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। आइए इसी के साथ दावत देते हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट को। आपका नाम किरण खान, तशरीफ लाइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बड़ी प्यारी बात भाई, याद रहा सलाम करना है हमारी कंटेस्टेंट को। माइक आपके सामने, और अब आप बताएंगी कौन सा कलाम पढ़ने जा रही हैं? मैं पढ़ने जा रही हूँ, फिर आ रहा है लोगों रमजान का महीना। रमजान की मुनासबत से, लेकिन यह है एक मुकाबला। देखते हैं आप किस हद तक बेहतरीन कलाम पढ़ सकती हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, फिर आ रहा है लोगों रमजान का महीना, फिर आ रहा है लोगों रमजान का महीना, फिर आ रहा है लोगों रमजान का महीना, अब रात दिन फरिश्ते उतरेंगे आसमां से, अब रात दिन फरिश्ते उतरेंगे आसमां से, शैतानियत ये सारे उठ जाएंगे जहाँ से, शैतानियत ये सारे उठ जाएंगे जहाँ से, कुरान की सदाएं कुरान की सदाएं आएंगी हर मकाम से, गूंजेंगे इस महीने दीवार दरिया से, फिर आ रहा है लोगों
رمضان کا مہینہ کہتی ہے جس کو دنیا قرآن کا مہینہ پھر آ رہا ہے لوگوں رمضان کا مہینہ کہتی ہے جس کو دنیا قرآن کا مہینہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی رمضان کی مناسبت سے کلام پڑھا, جاننا چاہیں گی آپ کی جج آپ کے لیے کیا کہیں گی؟ جی اوور ٹو. جب ہم کسی کمپٹیشن میں آتے ہیں, اور بھی نعتیہ کمپٹیشن, نعت خوانی کا کمپٹیشن ہے یہ, تو بات یہ آتی ہے کہ کلام کیا ہے, اور کلام جو ہے وہ نعت ہونی چاہیے تھی. یہ رمضان کا کلام ہے. اور کسی مقابلے میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ سلیکشن ہوتی ہے آپ کی, کہ آپ کیا سلیکٹ کر رہے ہیں, کیا پڑھنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے اس وقت میں آپ سے اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ جو باقی بچیاں آ رہی ہیں پھر ان کے ساتھ وہ ایک ناانصافی والی بات ہوگی کہ میں آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں ایک طرح سے کہ آپ کیا پڑھنے والی ہیں, اس لیے میں نے آپ کو پڑھنے دیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کلام نعت نہیں تھی, یہ تو رمضان کا کلام تھا. اور پڑھنے کے حوالے سے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کیسا پڑھا, اور جب آپ کو اسکورز پتا چلیں گے تب معلوم ہوگا کہ جو پڑھا وہ کیسا پڑھا. تبھی جب میں نے بھی سنا تھا میں نے کہا یہ رمضان کی مناسبت سے ہے, لیکن ہم گائیڈ نہیں کر سکتے نا اس وقت, ہم اس وقت گائیڈ نہیں کر سکتے کہ آپ نعت پڑھ رہے ہیں یا کیا پڑھ رہے ہیں, کیونکہ یہ مقابلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ کرن. ناظرین, بلکہ حوریہ باجی میں آپ سے بلکہ کہوں گی کہ یہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں میں شعور, رجحان تو ہے کہ نعت پڑھنی ہے لیکن اب بھی شعور نہیں ہے کہ استغاثہ کیا ہے, منقبت کیا ہے, مناجات کیا ہے. ایک جگہ میں سن رہی تھی ماں کی نعت سناتے, ماں کی نعت کیسے, ماں کا کلام ہے. اتنی مائنر باتیں ہیں جو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھ کیا لیں. یسرا ایسا ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا کیوں ٹی وی کو بھی آئے ہوئے, اور نعت خوانی تو پتہ نہیں کب سے رائج ہے, اور پاکستان کے اندر کتنے ہی نعت خواں موجود ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے جو کلام پڑھے, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ نعت پڑھنے بیٹھتے ہیں اور وہ کوئی کلام پیش کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ بتاتے بھی جاتے ہیں کہ ہم منقبت پیش کر رہے ہیں, ہم یہ کلام پیش کر رہے ہیں. ایک کالر موجود ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ بیٹا؟ الحمدللہ, آپ کی دعائیں. فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں راولپنڈی سے بول رہی ہوں, گلروز بول رہی ہوں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, میں ہر سنڈے ہی دیکھتی ہوں, اور کیو ٹی وی کی تو ریگولر کالر ہی میں ہوں. حوریہ کو میرا بہت سلام اور رمضان مبارک آپ سب کو. خیر مبارک, خیر مبارک. تو حوریہ سے تو میری بات پہلے بھی کئی دفعہ ہوئی ہے. راولپنڈی سے میں گلروز بول رہی ہوں. جی جی ماشاءاللہ, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ بس میں یہی کافی دنوں سے میں انتظار میں تھی کہ کب حوریہ آئیں اور ان سے ہم نعت سنیں, کیونکہ میں تو کیو ٹی وی ریگولر دیکھتی رہتی ہوں, اور رمضان کے اسپیشلی رمضان کے پروگرام, تو بس حوریہ کا انتظار تھا, اور آج میں دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. بس آپ سبھی کی پرزور فرمائش پر آج نعتیں سننی ہے, اچھی چیزیں انشاءاللہ ضرور ہم کوشش کریں گے. حوریہ باجی حوریہ سے کہیے گا ذرا وہ مجھے ضرور سنا دیں, میں کوئل میرا باغ مدینہ. سبحان اللہ, انشاءاللہ, سبحان اللہ. تھینک یو سو مچ فار کالنگ, تھینک یو سو مچ. آئیے اسی کے ساتھ ناظرین شامل کرتے ہیں مقابلے کی اگلے پارٹیسپینٹ کو, لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. 2 پارٹیسپینٹ باقی ہیں, ان کو سننا ہے, پھر فیصلے کی جانب کہ کون سا ایک نعت خواں سلیکٹ ہوگا جو فائنل کی جانب جائے گا. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, پھر حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. صبح بخیر. ایک مرتبہ پھر آپ کی میزبان اسراء خان حاضر خدمت. مقابلہ نعت جاری و ساری ہے, اور جیسے کہ مجھے بتایا گیا کہ میں ایک کام بھول گئی. سیگمنٹ کا بہت پیارا نام ہم نے اپنے ویور سے پوچھا کہ کیا رکھا جائے, انہوں نے سجیسٹ کیا, تو فائنل ڈیسیجن یہ ہوا کہ اس سیگمنٹ کا نام ہم رکھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت. آئیے اسی کے ساتھ ناظرین دعوت دیتے ہیں مقابلے کی اگلی ثنا خواں پارٹیسپینٹ کو. آپ کا نام سیدہ ماہین, تشریف لائیے. ماہین ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام. مائک لیجئے اور بتائیے کون سا کلام پڑھنے جا رہی ہیں آج؟ درود تاج کا منظوم ترجمہ جو کیو ٹی وی سے پیش ہوا. بسم اللہ کیجئے. اللہم صلی علی محمد
شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، شہ سوار براق و امیر علم، دافعی ہر بلا دافعی ہر وبا، دافعی قحط راز و رنج و علم، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، دنیا اور آخرت کا وسیلہ ہے وہ، رتبہ قاب قوسین جن کو ملا، دونوں ہی مشرقوں مغربوں کا وہ رب، حاصل ان کو خطاب اس کے محبوب کا، جد امجد ہے حسنین کے اور ہر جن انسا کے آقا مولا ہے وہ، باپ قاسم کے بیٹے ہیں عبداللہ کے، اور نور الہی کا جلوہ ہے وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، شہ سوار براق و امیر علم، دافعی ہر بلا دافعی ہر وبا، دافعی قحط راز و رنج و علم۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی حریہ باجی کیا کہیں گی؟ ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے انہوں نے، بہت کانفیڈنس کے ساتھ، اور کلام میں ایک جگہ غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک لفظ جو ہے وہ اپنے سانس لینے کی وجہ سے توڑا ہے، تو وہ ہے الہی، تو وہ الہ اور ہی الگ ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا لفظ، تو وہ یہ تھوڑی سی غلطی ہے، اور باقی ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پیش کیا۔ ٹھیک ہے جی، ماں دیکھتے صاحب ہیں کو کہ تھوڑی کیا دیر ہوتا ہے دیں۔ آگے۔ جی بالکل، ایک اور صاحب موجود ہیں، آئیے ان کو شامل کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سابقہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی آپ کو رمضان مبارک اور صبح بخیر، کیا فرمائیں گے؟ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پورا ٹیلی جی ویژن میں کی نے آواز آپ بند سے کر بات دیجیے کرنی پہلے، ہے۔ ٹیلی ویژن کی آواز بالکل بند کر دیجیے اور پھر ہم سے بات جی کیجیے۔ بند کیا کر دیا فرمائیں گے؟ تو۔ جی کہیے۔ السلام علیکم مجھے آپ کی، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر، آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ مجھے آپ سے ایک فرمائش کرنی تھی نعت کے لیے۔ اچھا جی کیجیے۔ درِ نبی پر پڑھا رہوں گا۔ ویسے میں نے ایک بات کہنی تھی، میں سنے اس پروگرام میں حصہ لینا چاہتی تھی، لیکن مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ آڈیشنز وغیرہ ہو رہے ہیں، اور ابھی میری خواہش تھی کہ میں آپ کے سامنے ایک نعت پڑھتی، لیکن میری ابھی آپریٹر سے بات ہوئی تو کہتے آپ نعت نہیں پڑھ سکتی یہاں پہ۔ ہاں ابھی ٹائم کا ٹھیک ہے، مسئلہ اب تو ہے۔ کمپٹیشن میں حصہ نہیں لے سکتی آپ، پھر بھی انشاءاللہ آگے آنے والا کوئی بھی موقع ہوگا تو تھوڑا سا خیال رکھیے کہ جب اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں تو فوراً بالکل رسپانس اگر آئے گا تو پھر آپ کو موقع ملے گا، ورنہ موقع نکل جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار کالنگ، تھینک یو سو مچ۔ آئیے اسی کے ساتھ ناظرین مقابلے کی لاسٹ کنٹسٹنٹ کو دعوت دیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں انوشا سرور، تشریف لائیے جی۔ وعلیکم السلام۔ جی آج انوشا کون سا کلام پڑھ رہی ہیں؟ مائک لے لیجیے جی۔ میں یا محمد نور مجسم پیش کرنے والی۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ کیجیے۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربان، بج تیرے ایک سخن پر قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے،
یہ سب تیرے شہدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم. جزاک اللہ. انوشا کمنٹس کیا رہیں گے جانیں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد ناظرین حاضر ہو رہے ہیں, جانیں گے انوشا نے کیسا پڑھا, حوریہ بازی کیا کہیں گی, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کی میزبان یسرا خان حاضر خدمت آپ کے اپنے پروگرام صبح بخیر کے ساتھ. اور مقابلہ نعت خوانی جاری و ساری. لاسٹ کنٹسٹنٹ انوشا سرور نعت پڑھ چکی ہیں. مقابلے کا نام مصطفیٰ جان رحمت. کیسی نعت پڑھی, حوریہ باجی کیا کہیں گی, انہی سے جانتے ہیں. جی کلام بہت اچھا انہوں نے سلیکٹ کیا, بہت اچھا رہا, لیکن تھوڑی گھبراہٹ بھی تھی کیونکہ پہلی دفعہ آئی تھنک مقابلے میں اس طرح شرکت کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یا محمد نور مجسم جو ہے نا وہ صاف نہیں بولا گیا. یا محمد نور مجسم, یہ مجسم کر رہے ہیں, وہ الفاظ تھوڑے سے خراب ہوئے. باقی اب دیکھتے ہیں کہ چاروں میں کون جیتا ہے, کون آگے جا رہا ہے اور کون سب رہ رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. یہاں پہ انوشا تو موجود ہے. میں چاہوں گی تھوڑی دیر میں کہ اپنے باقی کنٹسٹنٹس کو بھی بلا لوں, لیکن حوریہ باجی آج جو ہم نے تمام مقابلہ کیا, نیکسٹ ویک جو آئیں گے ان کے لیے ایک اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو موقع مل گیا جاننے کا کہ رمضان کا کلام ہے, اس کو نہیں چوز کرنا, سیکھنے کو مل گیا, انہیں پتا چل گیا کہ انہیں کیا کرنا ہے. ان کے لیے اچھا ہو گیا. تو لیکن یہ نہ سمجھے وہ کہ اب ایزی ہو گیا ہے آپ کے لیے. کوشش کیجئے اگر انہوں نے ایسا پڑھا اس سے ایک لیول آگے ہی جائیں, ہر لیول پر بہتر سے بہتر پرفارمنس دینی ہے. وقت ہوا ہے یہ اناؤنس کرنے کا کہ آپ 4 جو نعت خواں یہاں آج آئے ان میں سے کون بہترین تھا, کس نے بہترین کلام کا انتخاب کیا, اور حوریہ باجی کیا سمجھتی ہیں وہ کون سی نعت خواں ہیں جو یہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ وہ لاسٹ ویک تک کوالیفائی کرے. میں چاہوں گی ہمارے ساتھ جتنے نعت خواں موجود تھیں, کنزا علی, کرن خان, سیدہ ماہین, انوشا سرور, آپ سبھی یہاں تشریف لے آئیے تاکہ ریزلٹ اناؤنس کیا جا سکے, بتایا جا سکے کون سی نعت خواں لیڈ کر گئی آج. جی میں چاہوں گی بلکہ ہم بھی کھڑے ہی ہو جائیں, آپ لوگ اس طرح. ٹھیک ہے جی. اوکے جی, چاروں نعت خواں آپ کے سامنے حوریہ باجی. بلکہ میں چاہوں گی ان سے پہلے کسی سے پوچھ لیا جائے کیسا فیل کر رہی ہے حوریہ باجی. بہت کوئی سخت سی ٹیچر تو نہیں لگ رہی, کون بتائے گا, مائک لے لیجیے. بہت پیاری ہو رہی ہے اب ہماری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب پیاری پیاری کر کے بٹرنگ تو نہیں ہو رہی ہے. نہیں, بٹرنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن ہاں کیونکہ اب ہو چکا ہے فیصلہ. اور بات یہ ہے کہ سنتے ہیں نعت خوانوں کو, ان کو سن کر سیکھنے کی کوشش کیجیے. اور یہاں پہ ظاہر فرسٹ ٹائم ہے آپ لوگوں کا, لیکن آگے بہت سارے میدان ہیں جس میں آپ کو جانا ہے اور مقابلے کرنے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آج یہاں پر جیتتے, ٹھیک ہے. تو اب ایسا ہے کہ آپ نے تو رمضان کا کلام پڑھا تھا, تو ظاہر ہے اس میں نمبر کافی آپ کے جو ہے وہ مائنس ہو گئے. ان سے تھوڑی سی غلطی ہوئی انوشا سے, لیکن انوشا کے نمبر جو ہیں وہ رنرز اپ میں 2nd نمبر میں آ رہے ہیں. انوشا 2nd نمبر پہ آئی ہیں. اس کے بعد کنزا ہیں, کنزا 3rd نمبر پر ہیں, اور بڑا اچھا کنزا نے بھی پیش کیا, کوشش کی اپنے طور پر, لیکن پھر کہیں کہیں ادائیگی کا مسئلہ ہو جاتا ہے. کنزا محنت کرنا پڑے گی آگے کے لیے. ابھی تو بہت موقع ہیں, ابھی عمر بہت کم ہے, ابھی بہت سے. دوسری بات یہ کہ جو آج سلیکٹ ہو رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ پرفیکٹ, کیونکہ ابھی آپ کو جو لاسٹ پروگرام ہے اس میں آپ کو سلیکٹ ہوئی ہوئی جو لڑکیاں ہوں گی جو اگلے پروگرامز میں جیتی ہوئی ہوں گی, ان سے مقابلہ کرنا ہے. تو ماہین جو ہے وہ آج سلیکٹ ہوئی ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. مبارک ہو ماہین. اور ماہین سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ماہین کوشش کریں کہ وہ آگے نہ ہوں. ٹھیک, بالکل انشاءاللہ. اور باقیوں کے لیے میں یہی کہوں گی کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ. ٹھیک, بالکل ڈسہارڈ نہیں ہونا, اور جو پریکٹس ہے وہ جاری رکھنی. حوریہ باجی سے جانتے ہیں کہ وہ کیسے پریکٹس کرتی تھی, کیا سلسلہ اب تک. میں کئی دفعہ بتا بھی چکی ہوں, اور میں آج پھر بتا دیتی ہوں کہ میری امی جو ہے وہ مجھے روزانہ پہلے وہ
قرآن شریف جو ہم پڑھتے تھے قرآن شریف پڑھنے کے بعد پھر وہ مجھے ناشتہ نہیں دیتی تھی. وہ کہتی تھی کہ پہلے ایک نعت پڑھنی ہے یا ہم پڑھنی ہے, اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ ناشتہ وغیرہ ملے گا. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کے لیے بھی ٹپس ہیں اور آپ کی امیاں جو پروگرام دیکھ رہی ہیں ان کے لیے بھی ٹپ ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے. کیونکہ یہ صرف آپ کے اپنے شوق سے نہیں ہوتا, یہ تمام گھر والوں کے شوق سے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے, مائک لیں گی اور پھر مائک میں بولیں گی تو کیا بات ہوگی, ہم تک آواز بھی آئے گی. میرے مدر فادر دونوں چاہتے ہیں میں نعت خواں بنوں, اور میری مدر کی بہت اس میں ہیلپ ہے. نہیں بہت اچھی فادر مجھے لے کے جاتے ہیں اور مدر میرے لیے بہت ہیلپ کرتی ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ سب کے ساتھ اسی طرح سے سپورٹیو والدین کامیابیاں ملتی رہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی بہت بڑی کامیابی کہ آپ یہاں پہ کھڑی ہوئے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ورنہ ایک کالر بھی آئی, انہوں نے کہا میں پڑھنا چاہتی تھی لیکن مجھے موقع نہیں مل سکا, تو ان کے لیے یہی کہ وہ آگے بھی موقع آئیں گے انشاءاللہ, آپ کو پھر پروگرام میں دیکھیں گے. آپ سب سے میں یہ کہوں گی ماہین, کیونکہ آج یہ مقابلہ جیت چکی ہیں, آپ تشریف رکھیں گے اور باقی ہماری تینوں ثنا خواں جو ہے یہاں سے رخصت ہوں گی ہماری نیک دعاؤں کے ساتھ, تمناؤں کے ساتھ. باجی تشریف رکھیے. ناظرین, آج ہم نے سلیکٹ کیا ہے سیدہ ماہین کو, اور ماہین نے کلام پڑھا بہت ہی پیارا, درود تاج کا منظوم ترجمہ. سب سے بڑی بات, حوریہ باجی نے جب فیصلہ کیا تو صرف یہ نہیں کہ آپ کیسا پڑھ رہے ہو, بات یہ بھی کیا پڑھ رہے ہو, کیا پڑھ رہے ہیں اور کس طرح پڑھ رہے ہیں, کیا ادائیگی, کیا لہن ہے, سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے ویک میں پھر 4 کنٹسٹنٹ موجود ہوں گے, ان کو سنیں گے. ان میں سے کسی ایک جو بہتر سے بہترین ہوگا اس کو سلیکٹ کر کے لے جائیں گے فائنل ویک میں. ان کے لیے اور بھی بہت سے وعدے ہیں, دعائیں تو ہیں ہی, اس کے علاوہ شاید بلکہ یقیناً ہماری کوشش ہو کہ کچھ تحفے بھی ہوں, کچھ سرپرائزز بھی ہوں, تاکہ جب جیت کر جائیں تو بتائیں کہ ہاں صبح بخیر کے ذریعے ہمیں نہ صرف پلیٹ فارم ملا اپنی آواز نعت سب کو سنانے کا, بلکہ ہمیں صبح بخیر نے تحفے سے بھی نوازا, ہمیں انعامات بھی ملے. تو ناظرین, آج کا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا بتانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. یقیناً آپ جانتے ہیں پروگرام صبح بخیر کی آفیشیل ویب سائٹ فیس بک پر آپ کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ آپ فیڈ بیک دے سکیں بآسانی. وہاں فیڈ بیک دیجیے, گروپ جوائن کیجیے. لیٹر جو لوگ لکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہی کہ سمپل سا ایڈریس ہے, یاد کر لیجیے, انچارج پروگرام ڈائریکٹر صبح بخیر, D120 سائٹ کراچی. آپ کی لائیو کالز ہمیں آتی رہی, اور یہ کالز ہمارے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اب تھوڑا وقت ہمارے پاس باقی ہے اور مقابلہ تو ہوتا رہا. حوریہ باجی خود ایک نعت خواں ہیں اور مصروفیات جو ہوتی ہیں وہ نعت خوانوں کی باقی لوگوں سے کچھ مختلف ہوتی ہیں. اب رمضان کے آتے ہی کیا معمولات زندگی پر فرق پڑا, حوریہ باجی کیا فرق؟ فرق بس یہی فرق پڑا ہے کہ روزہ ہے اور کام تو اسی طرح سے, بلکہ افطار کی تیاری ہوتی ہے, سحری میں ذرا پہلے سے اٹھنا ہوتا ہے, ذمہ داریاں ہوتی ہیں سب کے اوپر. اچھا, یقیناً آپ سمجھتی ہیں جب آپ موجود ہوں اور کان میں مجھے بار بار اگر کچھ کہا جائے کہ حوریہ تو کیا سمجھتی ہیں, کیا کہا جا رہا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بسم اللہ کیجیے, کون سا کلام آ جاؤ. میں نے سلیکٹ تو کوئی اور سے نعت کلام کیا تھا, لیکن ابھی ایک بہن جو گلرخ تھی انہوں نے میں کوئل میرا باغ مدینہ کی فرمائش کی تھی, وہ پیش کر رہی ہوں. صلی علی نبینا صلی میں کوئل میرا باغ مدینہ, میں کوئل میرا باغ مدینہ, صلی اللہ کوئی اب من کو بھائے, کیسے کوئی اب من کو بھائے, سامنے ہو جب تو کوئل
باغ مدینہ میرے باغ میں حور و ملائک میرے باغ میں حور و ملائک شام سویرے آتے ہیں آنکھ پہ مل کر خاک جگہ کی لوگ ولی بن جاتے ہیں در پہ جہاں جبریل کھڑے گئے بن کر خادم کوئل میرا باغ مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اسی پیارے کلام کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام صبح بخیر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مصطفیٰ جان رحمت بھی سجے گا, یہ کمپٹیشن بھی ہوگا, حریہ باجی بھی ساتھ ہوں گی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید کون سے ثناء موجود ہوں گے جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا ہمارا نیکسٹ پروگرام. تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے گا اپنی میزبان یسریٰ خان کو, حریہ باجی کو, صبح بخیر کی پوری ٹیم کو. ARYQ-TV آپ کا اپنا چینل, اور یہ صرف کہتا نہیں ہے بلکہ بے شک ثابت کرتا ہے کہ روشنی سب کے لیے. اور روشنی کون سی؟ علم کی روشنی, آگاہی کی روشنی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ.